قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ARYQ-TV پر ایکسکلوزیو پروگرام اسلام اور تصور ولایت۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ آج اس شخصیت کی بات کریں گے کہ جن کا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ آج اس شخصیت کی بات کریں گے جن کو غوث الورا بھی کہتے ہیں، غوث الاعظم بھی کہتے ہیں، غوث الثقلین بھی کہتے ہیں، پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیا بات ہے آپ کی، کیا شان ہے آپ کی۔ آپ کے عرس کے یہ جو خصوصی ایام ہیں، اس میں آپ کی سیرت پر، آپ کی زندگی پر، آپ کی بایوگرافی پر آج ایک نظر ڈالیں گے۔ یہی آج کا موضوع ہے، حیات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین، آپ کی عبادت کو دیکھیں، ریاست کو دیکھیں، قناعت کو دیکھیں، صداقت کو دیکھیں، آپ کے واعظ و نصیحت کو دیکھیں، آپ کی تبلیغ و ترویج کو دیکھیں، آپ کے صبر کو دیکھیں، آپ کی استقامت کو دیکھیں۔ آپ ایسا بحر ذخار نظر آتے ہیں کہ جس کسی نے بھی چلو بھر بھی پیا تو وہ وقت کا امام بن گیا۔ آپ سلطان الاولیاء بھی ہیں، آپ امام الفقہاء بھی ہیں، اور جتنی تعریف اور توصیف آپ کے کمالات پر، آپ کی عظمتوں پر کی جائے وہ کم ہے۔ پوری دنیا میں الحمدللہ آپ کا عرس شایان شان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ حسب روایت آپ کے علم میں ہے، بڑا یونیک فارمیٹ ہمارے اس پروگرام کا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب موجود ہوتے ہیں جو سوالات کے جوابات دیتے ہیں، 3 مہمانان گرامی ہوتے ہیں جن کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج بھی اسی فارمیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے عالم اسلام کی وہ ممتاز شخصیت جنہوں نے آج ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا، اور آپ بڑی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، اور یوں کہیے کہ دل سے کیونکہ گفتگو کرتے ہیں تو بات دل تک پہنچتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد آصف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت آج ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم، جزاک اللہ سو نائس آف یو فار بینگ ہیئر ود اس۔ اور 3 مہمان نگرامی، سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں محمد حنین قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ اگلی نشست پر تشریف فرما ہے فصیح احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد احمد صدیقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ۔ تینوں ماشاءاللہ تینوں مہمانوں کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ اور آج کا جو موضوع ہے حیات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں چاہتا ہوں ناظرین پہلا سوال محمد حنین قادری مفتی صاحب سے کریں۔ جی کیا فرمائیے گا؟ جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے ولادت اور اس زمانے کے جو حالات تھے اس کے بارے میں کچھ گوش گزار کریں۔ کیا بات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب ولایت کا جو عظیم ترین ایک باب ہے وہ 470 ہجری یکم رمضان المبارک کو سبحان اس کی ابتدا ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 470 ہجری یکم رمضان المبارک میں ہوئی۔ صحیح۔ اور آپ کا نام عبد القادر ہے، آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ بنت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ القابات بہت سارے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے، اور اس میں جو محی الدین جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوا، اور عرف میں غوث الاعظم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ زبان زد عام ہے۔ اور ویسے آپ کے القابات کثیر ہیں جو اس بات پر دلیل ہیں کہ ایک شخص کے القاب جو ہے اس کی صفات کی دلیل ہوتے ہیں۔ واہ واہ۔ کہ جب کسی شخص میں کوئی کمال پایا جاتا ہے تو اس کمال کی بنا پر اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، لقب دے دیا جاتا ہے جو عکاسی کر رہے ہوتے ہیں اس کے کردار کی۔ تو کثیر القابات ہیں آپ کی صفات کمال، آپ کی ذات میں بہت ساری خوبیوں کے ہونے کے سبب۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ حالات و واقعات، تو آپ کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ کی والدہ ذکر کرتی ہیں کہ یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہے، تو
میں نے یہ محسوس کیا اور نوٹ کیا اس بات کو, یہ آپ کی والدہ نے اس کو رپورٹ کیا کہ رمضان کے دنوں کے وقت میں آپ دودھ نہیں نوش فرمایا کرتے تھے. حالانکہ مکلف نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا فضل جس پر ہو, اللہ کی عنایت جس پر ہو, مادر زاد ولی ہیں خاص طور پر جسے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہو, تو پھر اس سے اس طرح کی چیز کا ظاہر ہونا کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے, بلکہ انہی لوگوں کا یہ حصہ ہے کہ یہ خرق عادات ان سے ظاہر ہوتی ہیں. تو بہرحال آپ کی والدہ بیان فرماتی ہیں, اور یہ ان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ ابھی تو اس دنیا آب و گل میں تشریف فرما ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا پیغام بھی دے رہے ہیں, اور اپنے کردار اور عمل سے اس کا ثبوت بھی دے رہے ہیں. جہاں تک حالات و واقعات کا اطراف کے تعلق ہے, تو علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو علم کا دور دورہ تھا, اور خاص کر عراق جہاں پر آپ کی یہ ولادت ہے گیلان کے قصبے میں, اور ایران بھی کہا گیا ہے, اس میں اختلاف ہے, لیکن گیلان جو ہے یا جیلان یہ مستند ہے کہ علاقے کا نام جو ہے اسی نسبت سے آپ جیلانی بھی کہلاتے ہیں اور گیلانی بھی کہلاتے ہیں. تو آپ کی ولادت کے وقت جو ہے یہ علم کا دور دورہ تھا, اور عراق جو ہے وہ مرکز تھا علوم اسلامیہ کا. اور جہاں تک سیاسی حالات کا تعلق ہے تو عباسی خلفاء کی اس وقت دور حکومت چل رہا تھا, اور اس میں آپ نے تقریباً 27 حکمران سے لے کر 31 حکمرانوں تک کا دور حکومت دیکھا, اور اس میں خاص کر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی کے دور میں اس علاقے میں فوج کے سربراہ تھے, اور پھر بعد میں حکمراں بنے, اور پھر آپ کے وصال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی جگہ پر مقرر ہوئے. اور بس آخری بات یہ عرض کروں کہ اس جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر جو فتح بیت المقدس کی ہوئی 1178 عیسوی میں, آپ کا وصال 1166 میں ہوا, اس کے 12 سال کے بعد, تو اس لشکر میں سب سے زیادہ شاگرد شیخ عبد القادر جیلانی کے تھے. اللہ اکبر. تو یہ حیرت زدہ بات ہے, کہ حیرت کر دینے والی, کہ اس خانقاہ سے نہ صرف عالم نکلے, نہ صرف مفتی نکلے, کردار سازی کرنے والے افراد ہی نہیں نکلے, بلکہ اللہ کے کلیمے کو بلند کرنے والے مجاہدین کا بھی ایک لشکر نکلا, جو بیت المقدس کی فتح کا سبب اور ذریعہ بنا. تو یہ سارے اطراف کے وہ حالات و واقعات تھے جن کو میں نے آپ کے سامنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہترین آغاز ماشاءاللہ حسب روایت. اور جانتے ہیں فصیح احمد, آپ کیا سوال لے کر آئے ہیں آج کے موضوع کے حوالے سے؟ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے شجرہ نسب اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے بارے میں تذکرہ فرمائیے. والدین کے بارے میں. شجرہ نسب جو ہے آپ کے والد محترم کا, جیسے میں نے ذکر کیا, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. جنگی دوست اس اعتبار سے کہتے تھے کہ ان کو جہاد سے بڑی محبت تھی, اور جنگوں میں اکثر حاضر رہا کرتے تھے, تو اس اعتبار سے آپ کو اس جانب یعنی آپ کو منسوب کیا جاتا ہے. تاریخ کا ایک بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا, وہ جو بھی پڑھتا ہے نا تھوڑا سا کنفیوز جنگی دوست یہ کیا نام ہے, تو جنگوں سے انسیت کی وجہ سے اچھی آپ کی طرف سے انفارمیشن چلی. اور آپ کی والدہ کے جیسے میں نے ذکر کر دیا کہ آپ کی والدہ محترمہ جو ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ سومعی ہیں, اور آپ کے والد محترم جو ہے ان کا نسب جو ہے وہ حضرت امام حسن سے جا کر مل جاتا ہے, اور والدہ محترمہ کا نسب جا کر امام حسین سے مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اگر نسب پر کلام کریں تو یہ نجیب الطرفین ہیں, حسنی حسینی سید جس کو کہتے ہیں, کہ والد صاحب کی طرف سے امام حسن سے آپ کا تعلق بنتا ہے, اور والدہ کی طرف سے امام حسین سے آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے. تو یہ آپ کے نسب کا معاملہ. جہاں تک آپ کے والدین کے بارے میں اگر میں کلام کروں تو ایک ہی واقعے میں دونوں کے کردار پر واضح روشنی ڈالی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ جہاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے, اور اتنا جہاد کرنا کہ نام ہی جہادی پڑ جائے, جنگی دوست پڑ جائے, تو یہی کافی ہے ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے. لیکن حقوق العباد کے معاملے میں, اور تقوی اور پرہیزگاری اور احتیاط کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ ایک بار ایک دریا میں ایک سیب آپ کو مل گیا, بہت زیادہ بھوک کا عالم تھا, آپ نے غور نہیں فرمایا, اسے لے لیا اور کھا لیا, اور پھر خیال آیا کہ یہ کس کا تھا. تو پھر آپ دریا کے کنارے چلتے گئے اور باغ تک پہنچ گئے, اور یہ عبداللہ سومعی جو آپ کے بعد میں جو ہے سسر بنے, ان کا باغ تھا. تو ان سے کہا کہ بھئی یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ مجھے معاف کر دیں. تو آپ نے کہا, آپ کے یہ عبداللہ سومعی نے فرمایا کہ ہاں معاف تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. 12 برس تک تم ہمارے یہاں ملازمت کرو گے, ایک سیب 12 برس. اور 12 برس کے بعد ایک اور شرط رکھی کہ میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی, جو اندھی بھی ہے, بہری بھی ہے, اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے, اور
اس کے پیر بھی کام نہیں کرتے. تو اللہ کا خوف اتنا تھا کہ اتنی بڑی ایک سیب کے لیے 12 سال کی ڈیوٹی، اور پھر اس کے بعد یہ اس طرح کی زوجہ کہ آدمی کرے کیا، کس طرح سے گزارا کرے. کہنا اور سننا آسان ہے، اس پر عمل پیرا. تو خوف خدا اگر طاری ہو تو انسان کہتا ہے زندگی مختصر ہے، 12 سال بھی ایسے خدمت میں گزر جائے. تو بہرحال جب نکاح ہوا اور آپ تشریف ان کے پاس لے گئے تو دیکھا کہ ایسا کوئی عیب نہیں ہے، تو واپس پلٹ کر آئے اور ان کے والد نے کہا کہ بھئی یہ جو میں نے چیزیں بیان کی تھیں کہ اس کی آنکھیں، کان وغیرہ، ہاتھ یہ معذور ہے، تو یہ اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے ہاتھوں سے اور کبھی اپنے پیروں سے کوئی گناہ کیا ہی. اللہ اکبر. تو باپ جو والد محترم ہیں ان کا کردار دیکھیں خوف خدا کے اعتبار سے اور جہاد میں رغبت کے اعتبار سے، اور والدہ محترمہ کا کردار دیکھ لیں کہ ان کے والد اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس نے اپنے اعضاء سے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی. تو نسبی اعتبار سے بھی اعلیٰ ترین نسب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد دونوں طرف سے، امام حسن کی طرف سے بھی اور امام حسین کی طرف سے بھی، اور والدین کریمین کو دیکھیں تو اعلیٰ ترین عظمت بھرا کردار ان کا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. حضور کے خانوادے کا وہ روشن چشم و چراغ جس کی روشنی آج تک جاری ہے اور تا قیامت لوگ اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے. کیا کمال، کیا خوبصورت. اور ناظرین، تقویٰ کا جب یہ معیار والدین کا ہو، ماں کا ہو، باپ کا ہو، تو پھر ایسے والدین ہمیں غوث پاک ہی عطا کرتے ہیں، اور پھر ایسے والدین ہو تو پھر بیٹا اور اولاد بھی ایسی ہی ہوا کرتی ہے. تیسرا سوال ہم دیکھیں گے محمد احمد صدیقی کیا کریں گے مفتی صاحب سے. جی کیا فرمائیے گا؟ قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے کچھ ارشاد فرما دیجیے. دیکھیں اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ بغیر تعلیم کے، بغیر علم کے تو انسان اپنی رب کی عبادت بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ وہ صحیح سوچ اور فکر اور نظریات کا حامل ہو سکتا ہے. تو بنیادی علم تو ہر ایک نے حاصل کرنا ہے. الٹریٹ تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہی نہیں ہے. اور ہر عمل جو ہے تابع ہے آپ کے علم کا. بالکل، علم ہوگا تبھی عمل درست ہو سکتا ہے، اور علم ہی آپ کی سوچ اور فکر اور نظریے کو درست کر سکتا ہے. اسی لیے فرمایا طلب العلم فریضہ. تو تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے 10 برس کی عمر میں آپ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے شہر کے علاقے کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب 18 برس کی آپ کی عمر ہوئی تو تعلیم کا آپ کو شوق ابھرا، اور پھر آپ نے یہ چاہا کہ میں بغداد جا کر تعلیم حاصل کروں، کیونکہ وہ مرکز تھا. اور اس وقت آپ کی والدہ محترمہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی، 78 برس کی عمر تھی. کیونکہ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی ولادت ہوئی تو والدہ محترمہ کی عمر 60 سال تھی. تو اسی 18 سال کے بعد، اور یہ آپ واحد اولاد تھے اپنے والدین کی. اور جب تعلیم کا مسئلہ اور تربیت کا معاملہ آیا تو جیسے ہی ہوش سنبھالا تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا. اب یہ ذمہ داری والدہ محترمہ کے پاس تھی آپ کی تربیت کی، تعلیم کی. اور اسی طرح سے آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے، ان کے ذمے یہ تربیت کا اہتمام تھا. تو ابتدائی طور پر وہیں 10 سال کی عمر میں، اور پھر جب 18 برس کے ہوئے تو اب علم حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر سے باہر جا رہے ہیں اور والدہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور والدہ فرما رہی ہیں کہ بیٹا اب جو ہے ہماری ملاقات میدان محشر ہی میں ہوگی. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کس درجے کے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح کی چیزوں کو منکشف فرما دیا کرتا تھا. اب والدہ فرما رہی ہیں تو بھئی تھوڑا سا رک جاؤ، بعد میں چلے جانا پڑھنے کے لیے. نہ انہوں نے روکا اور نہ انہوں نے رکنا مناسب سمجھا کہ علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں آپ تشریف لے گئے. اور پھر جو مشکلات آپ نے برداشت کی ہیں علم حاصل کرنے کے سلسلے میں، اور پہلا وہ واقعہ کہ والدہ نے جو تربیت کی تھی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، اور یہ مشہور زمانہ واقعہ کہ سارے پیسے اس کے حوالے کر دیے اور وہ تائب ہو گیا. پھر یہ سارے پیسے خرچ وغیرہ ہونے کے بعد بڑے آلام اور مصائب سے، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں کہ کئی دنوں کا فاقہ علم حاصل کرنے کے لیے اور پتے کھا کر گزارا کرتے. تو مجھے لگا کہ میں ہی اکیلا ہوں، لیکن میں نے جب وہاں جا کے دیکھا تو کثیر جو ہے وہ علم حاصل کرنے والے طلباء جو ہیں وہ اسی طرح سے مباح چیزوں کو تلاش کر رہے تھے کہ کوئی مباح چیز جو ہے وہ ہمیں کھانے کے لیے مل جائے تاکہ ہماری بھوک کم ہو سکے. تو علم دین حاصل کرنے کا اتنا زبردست جذبہ، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب اس جذبے کے ساتھ انسان علم حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید غیبی بھی حاصل ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرما دیا. اور جہاں تک تربیت کا تعلق ہے، علم انسان حاصل کرتا ہے، ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہوتی ہے. اور تربیت کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ درجۂ کمال پر پہنچا دینا.
اور آپ کی تربیت کا عالم یہ ہے کہ جب 10 برس کی عمر میں مدرسے کے لیے آپ تشریف لے جاتے تھے پڑھنے کے لیے، تو آپ یہ محسوس کرتے تھے کہ ساتھ پیچھے پیچھے فرشتے بھی چل رہے ہیں. صحیح. اور جب مدرسے میں پہنچتے تھے تو یہ آواز آپ فرماتے ہیں مجھے سنائی دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے یہ اعزاز و اکرام اور اللہ تعالیٰ کے ایک ازلی فیصلہ مقرر تھا. اور جب کبھی کھیلنے کا دل چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ ہم نے تمہیں اس کام کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بنایا ہے. اللہ اللہ. تو تربیت کا اہتمام تو خالق کائنات کی طرف سے ابتداءً ہی ہو چکا تھا. اور پھر والدہ محترمہ کی طرف سے میں نے آپ کی خدمت میں چند چیزیں ذکر کی. تو یہ وہ بنیادی ساری چیزیں تھیں جس کی بنا پر علم کے حصول کا معاملہ بھی اپنے مراحل یعنی کی تکمیل کو پہنچا، اور اسی طرح سے جو ہے اخلاقی تربیت بھی. آپ ٹھیک ہے مصعب، دامن وقت میں گنجائش تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اگر آپ یہ فرما دیں، یہ جو صعوبتیں آپ نے برداشت کی، تکالیف برداشت کی، اور ہر وہ چیز کی جو ظاہر سی بات ہے کسی بھی عام انسان سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن پھر یہ علم اور یہ علوم دینیہ آپ نے حاصل کیے، تو پھر کیا مقام علم کے اعتبار سے آپ کو عطا کیا گیا؟ دیکھیں، اس میں آپ نے جو علمی مقام و مرتبہ حاصل کیا اس کا اگر بیان اس طرح سے کیا جائے تو بہت مناسب ہے کہ آپ کے وعظ میں 70 ہزار افراد موجود رہتے تھے. اللہ. اور وعظ اتنا رقت انگیز ہوتا تھا کہ لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے تھے اور لوگوں کی روحیں بھی قفس عنصری سے پرواز کر جاتی تھیں. اور کثیر علماء آپ کی مجلس میں حاضر رہتے تھے. ورنہ علماء تو جانتے ہیں نا، تو وہ کسی کے بیان میں بہت کم ہی بیٹھا کرتے ہیں. ہمارا مشاہدہ یہی ہے. اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہوں گے، کوئی تکبر کا معاملہ نہیں، لیکن آپ کی مجلس میں خصوصیت کے ساتھ علماء شریک ہوتے تھے. امام التفسیر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ امام التفسیر شمار کیے جاتے ہیں. وہ غوث الاعظم کے درس میں تشریف فرما ہے اور غوث الاعظم ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک بیان کی، دوسری بیان کی، تیسری بیان کی، تو آپ یہ فرماتے رہے ہاں میری نالج میں ہے یہ. 11 تفسیر تک تو آپ یہ کہتے رہے. اس کے بعد 29 تفسیریں اس آیت کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ذکر فرمائی. وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ میرے علم میں ہی نہیں تھا. اللہ. یعنی ٹوٹل 40 تفسیریں آپ نے بیان کی، جس میں امام التفسیر کے علم میں 11 تھیں. اللہ. اور اس مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے وہ 29 اور مزید نکات سیکھنے کا موقع ملا. تو امام التفسیر یعنی اتنی بڑی شخصیات کا حاضر ہونا یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام تو عوام ہوتی ہے، خواص جب اس درجے میں حاضر ہوں تو یہ ثبوت ہوتا ہے کہ سامنے والا علم کے بڑے اعلیٰ مقام پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے، بہت استفادہ میں نے بھی اور ہمارے یقیناً ناظرین نے بھی کیا، اور تصور کو درست کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے RYQ TV نے. آپ نے یہ پروگرام ابھی تک کی 9ویں قسط آپ کے سامنے ہے. ہم نے بہت سارا جو تصور ولایت پر جو بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں، مس انٹرپریٹیشنس ہیں، ان کو کریکٹ کرنے کی، اصلاح کرنے کی، تصحیح کرنے کی کوشش کی قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور یہی وتیرہ، یہ ٹرینڈ ہے الحمدللہ جو RYQ TV نے سیٹ کیا ہے. میں تینوں مہمانان گرامی کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت زبردست سوالات آپ نے کیے اور بہت سیر حاصل گفتگو، بہت تسلی اور تشفی ہوئی ہوگی ہمارے ناظرین کی. اور ہمارا مقصد یہی ہے ناظرین کہ ہم اولیاء اللہ کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائیں. میں جو فرمودات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اس کی ایک روشنی آپ کی نظر کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام اسلام اور تصور ولایت سے اجازت لے رہا ہوں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور میری نظر میں ذاکر وہ ہے کہ جس کا قلب بھی اللہ کا ذکر کرتا ہو. اپنے میزبان سمیر احمد کو اسلام اور تصور ولایت سے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم نے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھا ہے، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.